آگے جناب حضرت خدیجہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیں کیونکہ ان کی شان کما حقو تو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی زوجہ پہ رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ کہ نبی علیہ السلام ان کو یاد کرتے اور اس طرح یاد کرتے کہ ایک دن ایک بڑی عورت آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اب جب وہ بڑھیا جاتی ہے تو جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ بی بی کون تھی جس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی اس کے ساتھ اس کا بڑا لگاؤ تھا تو میں نے اس کے ساتھ اس لیے یہ رویہ رکھا، یہ دنیا میں خوش ہوگی میری خدیجہ قبر میں خوش ہوگی۔ اور جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کو بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے حصے کرتے تو حضور فرماتے یہ حصہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دیتے، یہ حصہ خدیجہ کی فلاں سے، یہ حصہ خدیجہ کی فلاں سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کر دیا کہ آپ خدیجہ کو بھولے نہیں، آپ خدیجہ کو بھولے نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سامنے حضور کے چہرے پہ جلال دیکھا، جب میں نے کہا بھولتے نہیں حضور نے فرمایا میں اس خدیجہ کو بھول جاؤں؟ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ میرے کلمے پڑھ رہے، جب لوگ مجھے اپنے سے دور کر رہے تھے وہ اپنا مال مجھ پہ قربان کر رہی تھی، میں اس خدیجہ کو بھول جاؤں؟ جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے سب سے پہلے وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری تصدیق کر رہی تھی، میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں جس کے بدن سے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام جب تک جناب خدیجہ آپ کے حرم میں رہی حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت آپ نے سنا، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جناب خدیجہ پاک کے ہوتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور جتنی اولاد سوائے ابراہیم بن محمد کے حضور کی ساری اولاد جناب خدیجہ کے بدن سے، جناب خدیجہ کے بدن سے۔ اور جس وقت جناب حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے وصال کا وقت آیا، اتنی رئیس خاتون تھی کہ مکے کے جتنے تاجر تھے تمام کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ اکیلی کا مال ایک طرف۔ لوگ ان کے مال سے تجارت کرتے پروفٹ میں حصہ داری کی صورت میں، جس کو مضاربت کا طریقہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ تو نبی علیہ السلام بھی ان کا پہلا قافلہ حضور علیہ السلام لے کر گئے حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کرنے کے لیے، اور اتنا پروفٹ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ اور جتنے تاجر ساتھ تھے میرے نبی کی برکت سے سب کا مال اور سب کو پہلے سے زیادہ پروفٹ ہوا۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی شہرت سن رکھی تھی، مکان کی چھت پہ کھڑی تھی اپنی بہن حالہ بنت خویلد کے ساتھ، دیکھ کر دور سے حضور علیہ السلام کو آتے دیکھا، ساتھ آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ بھی تھی۔ دیکھ کر کہا یہ آنے والا جوان کون ہے؟ کہا جو تمہارے مال سے تجارت کرنے کے لیے گیا یہ وہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ دوڑ کے آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اے خدیجہ آج تک اتنا پروفٹ نہیں ہوا اور اتنی سفری سہولیات اور اتنی آسانیاں میں نے نہیں دیکھی جتنی اس سفر میں دیکھی، اور یقیناً یہ سب محمد کی برکات سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کیسے محسوس کرتے ہو؟ یہ ان کی برکت سے ہیں۔ میسرہ نے کہا کہ راستے میں جب ہم بصرہ پہنچے وہاں ایک خانقاہ آئی، وہاں کا جو راغب تھا نستورہ راغب وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، اس نے ان کو دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ جب میں نے تعارف کروایا تو وہ بہت بڑا عالم تھا، وہاں کے لوگ اسے بڑا مانتے ہیں، بہت بڑا وہ عالم پہلی
کتابوں کا وہ آتے ہی میں نے آنکھوں سے دیکھا اس نے محمد کے ہاتھ بھی چومے ہیں، مصطفیٰ کے پیر بھی چومے، اور پیر چومنے کے بعد اس نے کہا اپنی پشت سے کپڑا ہٹائیے، انہوں نے کپڑا ہٹایا، وہاں ایک مور لگی تھی، اس نے مور چوم کے کہا آپ اعلان نبوت تو بعد میں کریں گے لیکن اے محمد میں تمہارا کلمہ آج ہی پڑھتا۔ حضرت خدیجہ دل پہ یہ بات اثر کر گئی، انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ ان سے بات کرو، میں ان سے شادی کرنا۔ اتنی رئیس عورت، اتنی امیر ترین خاتون، اب بات مختصر کر دوں، سب کچھ میرے نبی کے نام پہ، خدا کے نام پر، اسلام کے نام پہ قربان کر۔ اب دیکھیے جب اس خاتون کا آخری لمحہ آتا ہے، نبوت اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، آخری لمحہ آتا ہے تو حضور سے کہتی ہیں تاجدار ختم نبوت میرے سامنے بیٹھ جائے، عرض کرتی ہیں آقا میرے سامنے بیٹھ جائیں، سرکار سامنے بیٹھ گئے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان قریب میری روح قبض کر لی جائے گی، میں چاہتی ہوں آخری لمحات میں جی بھر کے آپ کا دیدار کر آپ کی زیارت کر لوں، میرے سامنے رہیے، ہجر تیرا جے پانی منگے، ہجر تیرا جے پانی منگے، خون نہ دے گیڑا، جی کردہ تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا، جی کردہ تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ میرے آقا سامنے جلوہ افروز ہے، جناب خدیجہ پاک میرے نبی کی زیارت کر رہی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں رہی، میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش بھی کی، اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو 25 سال میرے نبی کی رفیقہ حیات رہی، جاتے وقت کہتی ہیں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو سونیا مجھے معاف کر دینا، قیامت میں اپنی شفاعت میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ اور یہ وہ خاتون ہے جو آقا کریم کے لیے غار حرا کے اندر روٹی لے کے جاتی ہے، جب راستے میں نوکدار پتھر پاؤں میں چبھتے ہیں یہ تکلیفیں برداشت کر کے آقا کی طرف جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل میرے حبیب کے پاس جا، جبریل سرکار کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو خاتون ابھی آپ کے پاس آئے گی جس کا نام خدیجہ ہے، یہ روٹی اور شربت لے کے آ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ بعد میں کھانا پیش کرے، پہلے رب کی طرف سے اس بی بی کو سلام کہہ دینا، جس کی طرف اللہ کا سلام آئے اس کو خدیجہ کہتے ہیں۔ جبریل نے کہا میری طرف سے بھی سلام کہیے گا۔ اب خدیجہ پاک آخری لمحات ہیں، میرے نبی علیہ السلام آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، خدیجہ عرض کرتی ہے آقا ایک بات آخری عرض کرنا چاہتی ہوں، وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے نہیں کہہ سکتے، جرت نہیں، ہمت نہیں، فرمایا کس سے کہو گی؟ آپ نے عرض کی فاطمہ سے کہوں گی، میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس کو ماں کی جدائی بڑا ستائے گی، اے میرے سرکار فاطمہ کے سر پہ دست شفقت اس طرح رکھنا کہ ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اور میں وہ آخری بات فاطمہ سے کر دوں گی، وہ آپ سے کہہ دے گی سرکار اٹھے، فاطمہ تشریف لائیں، آقا ایک طرف چلے گئے، سنیے توجہ سے، جب سرکار ایک طرف گئے جناب فاطمہ سے خدیجہ پاک نے کچھ کہا، حضرت فاطمہ رو پڑی، ماں کے گلے لگ گئے، جب بیٹی کو روتے سرکار نے دیکھا میرے نبی جلدی سے اندر آئے، فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کس بات نے تجھے رلایا، تیری ماں کیا کہتی ہے؟ جناب فاطمہ نے عرض کی اے پیارے ابا جان میری ماں کی خواہش ہے کہ
میری ماں کہہ رہی ہے جب میری روح نکل جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن کے لیے اگر تمہارے ابا مجھے وہ چادر عطا کر دیں جو نزول وحی کے وقت اوڑھ کے رکھتے ہیں میں اس چادر سے برکت لوں گی۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، اپنی چادر اتار کے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اپنی ماں کو تسلی دے، ابھی سے چادر اپنے پاس رکھ لے۔ جب چادر آقا نے آگے کی ادھر سے جبریل آئے، سلام عرض کر کے کہا مدینے کے تاجدار شب اسرا کے دولہ اے امام الاولین و آخرین، اللہ کریم کا حکم ہے یہ چادر اپنے پاس رکھیے۔ اس بی بی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے اس کو کسی کفن کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ نے جنت سے کفن کا اہتمام کر رکھا۔ اس کے کفن کا اہتمام اللہ نے جنت میں یہ اس اہمیت کی حاملہ خاتون ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر زوجہ کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ وقت کافی ہو گیا، سنو۔